بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے قرآن ذکر کرنے کے لیے آسان ہے تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورہ قمر آیت 24۔ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ اب یہ سوال کہ اللہ نے جو قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ تو آئیے اس حقیقت کو خود قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آیات پر مشتمل ہے، اور ہر آیت عربی الفاظ اور اصطلاحات یعنی موضوعات پر مشتمل ہے۔ مثلا قرآن کی اس آیت کو ہی لے لیجئے کہ جس میں کہا گیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں 3 موضوعات آئے ہیں، یعنی کتاب، ہدایت اور متقین، اور باقی الفاظ ہیں۔ الفاظ کے معنی ہم نے اپنی مادری زبان میں سمجھ کر کرنا ہے، اور موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں تصریف آیات کے ذریعے سمجھا دیا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کو مادری زبان میں سمجھنا کتنا آسان ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ الدخان آیت 58۔ بے شک ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم ذکر کرو۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو قرآن میں تقریباً 80,000 الفاظ آئے ہیں، جبکہ اصل کل الفاظ 2,000 ہیں، جو بار بار آنے کی وجہ سے 80,000 ہو گئے۔ ان 2,000 الفاظ میں بھی تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں روزمرہ تلفظ اور رسم الخط کے معمولی سے فرق کے ساتھ بولے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اردو بولنے والا انسان ان 500 عربی الفاظ کے معنی اردو میں یاد کر لے تو قرآن کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کے معنی کرتے وقت ہمیں خود کو اس عربی تک محدود رکھنا ہوگا جو قرآن میں آئی ہے، اور اس کے لیے صرف قرآنی عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے،
نہ کہ پوری عربی زبان کہ جس کے لیے انسان پہلے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کرے، اور اگر کوئی طالب علم یا طالبہ ایسا کر رہی ہے تو اپنا پیسہ، وقت اور صحت تینوں برباد کر رہی ہے۔ جہاں تک قرآنی اصطلاحات یا موضوعات کا تعلق ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق موضوعات، اور نمبر 2، انسانی شخصیت کی مثبت اور منفی تشکیل سے متعلق موضوعات۔ سب سے پہلے میں صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق موضوعات پر بات کروں گا۔ قرآن میں جہاں بھی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاحات اکٹھی آئی ہیں، جیسے یقیم الصلاۃ وینفقوا، تو صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص کمائی کیے بغیر انفاق فی سبیل اللہ کر نہیں سکتا، کہ جس کی قرآن نے 5 عملی صورتیں تجویز کی ہیں: انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو، اور انفاق بالمیراث۔ اور اب آئیے ان موضوعات کی طرف جن کا صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے تعلق ہے۔ ان موضوعات میں صلاۃ، صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الوسطی، عمرہ، حج، زکوٰۃ، ربا، قرض اللہ، صدقات، قول العفو، خذ العفو، وراثتی وصیت، ذکر ذاکرین، شکر شاکرین، رکوع راکعین، تسبیح مسبحین، سجدہ ساجدین، حمد حامدین، طائفین اور عاکفین وغیرہ شامل ہیں۔ ان موضوعات کے معنی و تفسیر اللہ تعالیٰ نے کائناتی اشیاء کو دی گئی ہدایت کے تناظر میں کی ہے، یہ کہہ کر: قال ربنا الذی احاط کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ آیت 50۔ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت ہی وحی کر دیتا ہے، یہ ہدایت ہے صلاۃ اور تسبیح۔ صلاۃ سے مراد ہے خارجی کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ڈیوٹی جسے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور تسبیح سے مراد ہے اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کی پرورش کے لیے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنا۔ مثلاً طلوع و غروب کے دوران
حرارت اور روشنی دے دینا سورج کی صلاحت یعنی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کے لیے پھل، پھول، سبزیاں، اناج، گھاس، پودے اور درخت وغیرہ پیدا کرنا سورج کی تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی حیت میں چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہر چیز کی صلاحت یعنی ڈیوٹی اور تسبیح یعنی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری بھی اپنی اپنی یعنی الگ الگ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، عالم تارا ان اللہ یسبح لاہ من فی السماوات والارض والطیر صفات کل قد علم صلاتہ و تسبیح واللہ علیم بما یفعلون۔ سورہ نور آیت 41۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور صف باندھے اڑتے پرندے بھی؟ یہ سب اپنی صلاحت اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، اور اللہ کو علم ہے جو کام یعنی صلاحت اور تسبیح وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آئے الفاظ کیا تم نہیں دیکھتے سے یہ بات واضح ہے کہ انسان کو چھوڑ کر باقی کائناتی اشیاء کی ہدایت یعنی صلاحت اور تسبیح کی بات کی گئی ہے کہ جسے وہ جانتے ہیں اور مجبوراً اختیار بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ہدایت یعنی صلاحت اور تسبیح ہی تو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کے شروع میں عطا کر دیا ہے، یہ کہہ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اس آیت سے انسانی ہدایت یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ بمعنی تسبیح واضح ہے۔ اہم بات یہ کہ اس ہدایت کا براہ راست تعلق قرآن میں دیے گئے اللہ کے دین یعنی آئین مملکت سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ۔
سورہ بینہ آیت 5۔ انہیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی ملازمت صرف اسی کے دین سے مخلص ہو کر کریں کہ جو ہر باطل سے الگ ہے، اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیں، اور یہی دین قائم ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ دین قائم ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ دین ہمیشہ سے قائم ہے۔ مگر کیسے؟ مسلم اور غیر مسلم ملک کے حق پرستوں کے ہاتھوں، جو اللہ کی کتاب میں دیے گئے دین حق کے مطابق شعوری یا غیر شعوری طور پر پارلیمنٹ اور کابینہ میں حق پر مبنی قانون سازی کرتے ہیں، اور باطل قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ سورہ نحل آیات 51 اور 52۔ بے شک واحد الہ یعنی حکمراں اللہ ہے، تو اسی سے ڈرو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی کا دین واصب یعنی تسلسل سے قائم چلا آ رہا ہے۔ تو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ اہم بات یہ کہ قرآن کے جس دین کو حق پرست مسلم شعوری طور پر اور غیر مسلم غیر شعوری طور پر نجی اور ملکی سطح پر اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے خارجی کائنات بھی اختیار کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ جو انسان قرآن میں دیے گئے یونیورسل دین کو اختیار نہیں کرتے، ان سے حیرت زدہ ہو کر حکمراں اللہ پوچھتا ہے، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ سورہ آل عمران آیت 83۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ چاہت سے یا کراہت سے اسی کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی کی طرف تمہیں بھی رجوع کرنا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کے عطا کردہ یونیورسل دین یعنی آئین کائنات کو اختیار کرنا انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی فطرت یعنی طبیعت ہے کہ جس پر اس نے سب انسانوں کی فطرت یعنی طبیعت کو خلق کیا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو حکمراں اللہ نے فرمایا،
فآکم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ روم آیت 30۔ پس قائم رکھو اپنے چہرے یعنی شخصیت کو ہر باطل سے جدا دین کے لیے جو اللہ کی فطرت ہے، کہ جس پر اس نے انسانوں کی فطرت کو خلق کیا۔ اللہ کی اس تخلیق میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین قائم ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہے۔ کون سے لوگ؟ وہ فرقہ پرستش یافتہ مذہبی پیشوا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے دین قائم نہیں ہوگا۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جس طرح خارجی کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت یعنی صلاۃ بمانی ڈیوٹی اور تسبیح بمانی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری اور انسانوں کی ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور تسبیح بمانی انفاق فی سبیل اللہ میں مطابقت ہے، اسی طرح خارجی کائنات اور انسانوں کو دیے گئے دین یعنی آئین میں بھی مطابقت ہے۔ تو پھر سوچئے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے جو خارجی کائنات اور انسانوں کو ایک جیسا دین یعنی آئین اور ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح دے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر یہی زمان و مکان سے مابرہ یونیورسل دین و ہدایت ہے جو اللہ کے وجود کے ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور جس قرآن میں یہ یونیورسل دین و ہدایت موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اور اب آئیے ایک اہم نقطہ کی طرف، وہ یہ کہ ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام بنی اسرائیل آیت 9۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے جو قائم کی جانے والی ہے، نہ کہ پڑھی جانے والی۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ جو ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور تسبیح بمانی انفاق فی سبیل اللہ قائم کرنے کے لیے تھی، اس کی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز پڑھنے سے اور تسبیح بمانی انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں پر اللہ کے نام جپنے والی تسبیح سے بدل دیا گیا، کہ جس سے اس کی مطابقت یونیورسل ہدایت سے نہ رہی، اس لیے کہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں،
سمندروں اور درختوں وغیرہ کا سجدہ نہ تو نماز میں ماتھا ٹیکنے کی طرز کا ہے اور نہ ہی ان کی تسبیح مالا کے دانے جپنے جیسی ہے۔ اور جب ہدایت کو اللہ کی پرستش سے بدلا تو پھر دین کی بنیاد یعنی الہ کے معنی حکمراں کی بجائے معبود یعنی لائق پرستش ذات اور عبادت کے معنی اللہ کی ملازمت کی بجائے پرستش کر دیے گئے۔ بہرحال کوئی شخص اللہ اور اس کے قرآن کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ حق پرست مسلم بن کر شعوری طور پر اور غیر مسلم بن کر غیر شعوری طور پر قرآن کے یونیورسل دین و ہدایت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے مختلف پرستش کرتے اور مالا جپتے ہیں کہ جس کا حکم ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے انہیں ہرگز نہیں دیا۔ اور اب میں انسانی شخصیت کی مثبت اور منفی تشکیل سے متعلق موضوعات پر بات کروں گا۔ انسان کو اس کے خالق اللہ نے اس کے مقصد حیات اور پھر اس کے حصول بارے آگہی دیتے ہوئے فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس آیات 7 تا 10۔ اور نفس یعنی شخصیت کے جسے اللہ نے متوازن بنایا، وہ اس طرح کہ اس میں فجور اور تقوی کو الہام کیا۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور بے شک ناکام ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو خاک میں چھپا دیا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ انسان کو اس کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ 2 صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1 تقوی یعنی خدائی صفات، اور نمبر 2 فجور یعنی شیطانی صفات۔ خدائی صفات اسماء الحسنہ کی صورت میں قرآن میں موجود ہیں کہ جنہیں بحد بشریت اختیار کر کے انسان اپنا تزکیہ نفس یعنی شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے، کہ جس سے وہ پھر معاشرے کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے اور حقدار بنتا ہے اپنے رب کو پانے کا، جس نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری کوششوں کا منتہا رب تک پہنچنا ہے۔ اور فجور یعنی شیطانی صفات جن کی آگہی بھی قرآن نے دے دی ہے کہ جنہیں اگر کوئی انسان اختیار کرے تو اس کی شخصیت شیطانی بن کر معاشرے کو نقصان پہنچائے گی،
کہ جس سے وہ پھر بعد از وفات اپنے رب کو پانے سے محروم رہے گا، جو اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اب میں ان قرآنی موضوعات کا ذکر کروں گا کہ جو انسان کی اچھی یا بری شخصیت سے متعلق ہیں۔ اچھی شخصیت سے متعلق موضوعات یہ ہیں: ایمان والے، مسلمین، مومنین، متقین، صالحین، محسنین، صادقین، صابرین، مصلین، خاشعین، عاکفین اور اولو الالباب وغیرہ۔ اور بری شخصیت سے متعلق موضوعات یہ ہیں: منافقین، کافرین، ظالمین، مشرکین، فاسقین، مطففین، مفسدین، شیطان اور ابلیس وغیرہ۔ اور ان موضوعات کو سمجھانے کے لیے حکمراں اللہ نے متعلقہ آیات میں الذین کہہ کر خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آیات 1 تا 4۔ الف لام میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، اور وہ کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو تم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے فوری بعد الذین کہہ کر خود ہی بتا دیا ہے کہ متقین کون سی صفات کے حامل لوگ ہیں۔ لہذا کسی انسان کا اللہ سے اس کا حق تفسیر چھین کر لغات کی روح سے متقین کے معنی پرہیزگار یا ڈر والے کرنا تنسیخ قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ متقین کو اگر کسی دوسری زبان میں مثلا انگریزی میں لکھنا ہو تو MUTTAQEEN لکھا جائے گا، اور اس کی تفسیر انگریزی میں وہ ہوگی جو اللہ نے قرآن میں پہلے سے کر رکھی ہے۔ موضوعات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے متعلقہ تمام قرآنی آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور جس عمل سے یہ سب کچھ ہوگا اس سے قرآن نے تصریف آیات یعنی کنیکشن آف آیات کہا ہے۔ عربی زبان کے علاوہ چونکہ کوئی اور زبان ایسی نہیں
جس میں موضوعات کی تفسیر تصریف آیات کی روشنی میں ممکن ہوتی، اس لیے قرآن کو عربی زبان میں بنانے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 44۔ اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں بناتے تو کہتے کہ آیات کی تفصیل کیوں نہ کی گئی، کیا عجمی اور کیا عربی لگا رکھی ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اور اب قرآن کو عجمی مرض پر نازل نہ کرنے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء آیات 198 اور 199۔ اور اگر ہم قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے اور وہ اسے ان پر پڑھتا تو اس سے مومنین نہ ہوتے۔ اور اب اپنی تفسیر کو حق تفسیر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورہ فرقان آیت 33۔ وہ نہیں لاتے تمہارے پاس کوئی مثل کہ ہم آتے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ اور اس کی احسن یعنی معاشی بھلائی والی تفسیر کر دیتے ہیں۔ اب تک کی پیش کی گئی تحقیق کی روشنی میں اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورہ الدخان آیت 58۔ بے شک ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم ذکر کرو۔ ابھی قرآن کو سمجھنے کا جو آسان طریقہ مفسر قرآن اللہ نے بتایا ہے اس سے ذکر کرنا کتنا آسان ہے، لیکن کیا پچھلی 13 صدیوں میں قرآن ذکر کرنے کے لیے اتنا ہی آسان رہا ہے جتنا مفسر قرآن اللہ نے بتایا ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اللہ کی حکمرانی قائم کیے ہوئے تھا، اس سے بعد میں پرستش یافتہ انسانوں نے اللہ کی پرستش میں بدل دیا، اور اس کے لیے انہوں نے دین کی بنیاد یعنی الہ کے معنی حکمراں کی بجائے معبود یعنی لائق پرستش دار کر کے
اور ہدایت میں موجود صلاۃ کے معنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی بجائے نماز یعنی معبود کی پرستش کر کے، اور تسبیح کے معنی انفاق فی سبیل اللہ کی بجائے مالا کے دانوں والی تسبیح کر دیے، اور پھر ان پرستشوں کو جواز بخشنے کے لیے ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں اور اماموں وغیرہ نے فقہ، نحو، اصول، اجماع، قیاس، شان نزول، اسباب نزول، مشکات، تفسیر، پرشین روایات، فضائل اعمال، صحاح ستہ اور اصول اربعہ جیسی لاکھوں غیر ضروری کتابیں اور تفسیریں لکھیں، اور یوں قرآن کو مہجور بنا کر اس سے ذکر کرنے کے لیے مشکل یعنی ناقابل عمل بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب غلافوں میں بند الماریوں میں پڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے پرستش یافتہ مسلمانوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ اس کے ہمسر پرستش یافتہ مذہبی پیشواؤں کا اور اس کے قرآن کی ہمسر گمراہ کن کتابوں کا ذکر نہ کیا جائے، انہیں چین نہیں ملتا۔ چنانچہ پرستش یافتہ مسلمانوں کی اس قلبی کیفیت بارے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر آیت 45۔ اور جب قرآن میں اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے قلوب میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اور جب اللہ کے علاوہ اور لوگوں یعنی پرستش یافتہ مذہبی پیشواؤں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، یعنی ہاتھ سے ڈل ڈل پیندے نے۔ یاد رکھیے، ضلالت یافتہ مذہبی پیشواؤں کی کتابیں پڑھنا اور پھر ان پر عمل کرنا دراصل اللہ کے قرآن سے کراہت کرنا ہے۔ چنانچہ اس جرم کی سزا بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَأَتَاصَلَّاهُمْ وَأَعَادَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد آیات 8 اور 9۔ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے بربادی ہے، وہ اس طرح کہ ان کے اعمال گم ہو گئے، باوجود اس کے کہ انہیں اللہ کے نازل کردہ قرآن سے کراہت تھی، تو اس نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ چنانچہ جو لوگ قرآن جیسے آسان ذکر کو نہیں کرتے، انہیں گزشتہ قوموں کی دنیاوی سزا سے
جھنجھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات 9 تا 48 میں فرمایا، اس سے پہلے نوح کی قوم نے ذکر کی آگاہی کو جھوٹ بتایا اور ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے یہ تو مجنون ہے، اور اسے جھڑکیاں دیں۔ تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی میرا بدلہ لے۔ تب ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے نکال کر بہا دیے، تو دونوں پانی ہمارے حکم سے اس مقدار پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہتی چلی جا رہی تھی۔ یہ اس شخص یعنی نوح کا بدلہ تھا جس کی ناشکری کی گئی، اور اس کشتی کو ہم نے آیت بنا کر چھوڑ دیا۔ تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری آگاہی؟ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ عاد نے بھی ذکر کی آگاہی کو جھوٹ بتایا، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری آگاہی؟ بے شک ہم نے ان پر ایک نحوست والے دن طوفانی ہوا بھیجی، یہ آندھی لوگوں کو ایسے اٹھا اٹھا کر مار رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری آگاہی؟ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ سمود نے بھی ذکر کی آگاہی کو جھوٹ بتایا اور کہنے لگے، کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کا اتباع کریں؟ تب تو ہم ضرور گمراہ اور پاگل ہوں گے۔ کیا ہم سب میں سے صرف اسی پر ذکر القا ہونا تھا؟ جبکہ یہ تو جھوٹا شیخی خورا ہے۔ جلد جان جائیں گے کہ کون ہے جھوٹا شیخی خورا۔ ہم ایک اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیجنے والے ہیں، سو اے صالح اس کا صبر سے انتظار کر، اور انہیں خبردار کر دے کہ ان میں پانی کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، لہذا جس کی باری ہو وہ اپنا پانی لینے کے لیے حاضر ہو۔ تو الملا یعنی حکومتی درباریوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا جس نے اونٹنی کی کونچیں یعنی پاؤں کے پٹھے کاٹ ڈالے کہ جس سے وہ مر گئی۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری آگاہی؟ بے شک ہم نے ان پر ایک دھماکہ کیا جبھی وہ باڑے والے کے سوکھے ہوئے بھوسے کی طرح ملیا میٹ ہو گئے۔ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ذکر کی آگاہی کو جھوٹ بتایا۔ بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی جس سے کوئی بھی نہ بچا بجز لوط کے گھر والوں کے، کہ جنہیں ہم نے اپنے پاس کی نعمت سے سحر کے وقت نجات دی۔ یوں ہم جزا دیتے ہیں اسے جو شکر ادا کرے۔ بلا شبہ لوط نے انہیں ہماری پکڑ بارے آگاہ کیا، لیکن اس پر وہ جھگڑنے لگے۔ تو جب انہوں نے گندی نیت سے لوط کے مہمانوں کو اس سے طلب کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہا، اب چکھو میرا عذاب اور میری آگاہی کا مزہ۔ بے شک صبح سویرے انہیں ایک اٹل عذاب نے آ پکڑا۔ ان سے کہا گیا، اب چکھو میرا عذاب اور میری آگاہی کا مزہ۔ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ آل فرعون کے پاس بھی ذکر کرنے کی آگاہی آئی، لیکن انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیات کے ساتھ جھوٹ بولا، تو ہم نے ان کی ایسی گرفت کی جیسی ایک زبردست صاحب اقتدار کی گرفت ہوتی ہے۔ تو کیا تمہارے کفار یعنی پرستش یافتہ مذہبی پیشوا ان لوگوں سے خیر ہیں، یا صفوں میں تمہارے لیے معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا وہ کہتے ہیں ہم سب ایک جماعت ہیں اور اپنا بدلہ لینے والے ہیں؟ جلد یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کو ایسی سات کا وعدہ دیا جاتا ہے کہ جو مصیبت کی تلخ ترین سات ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی یعنی پرستش میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، چکھو آگ کے چھونے کا مزہ۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام قرآن کی اس آیت پر کرتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ میں ہوں۔ شکریہ۔